بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ انسان کی سوچ اور نصیحت وقت وقت پر بدلتی رہتی ہے۔ چائے میں مکھی گر جائے تو چائے پھینک دیتے ہیں، اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی پھینک دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی اور گارے میں گھسیٹ لے گا، اس کو لت پت ہونے کا مزہ آ رہا ہوگا، لیکن آپ خامخواہ خار ہو رہے ہوں گے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کو دی جاتی ہیں؟ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ بے شمار لوگوں میں مت شمار ہو جانا۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو، یہ زندگی تو نیک ارادوں میں کٹ گئی۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اس سے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو آج کل عام ہے۔ صورتاً کچھ بجھے بجھے چہرے سیرتاً آفتاب ہوتے ہیں۔ انسان رزق کمانے کی خاطر صبح آفس ٹائم سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے، مگر رازق کی خوشنودی کے لیے نماز فجر میں بیدار نہیں ہو سکتا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب معاشرے میں ظلم ہو تو دو قسم کے لوگ خاموش رہتے ہیں، ایک خود غرض اور دوسرے بزدل۔ بوجہ مجبوری کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کی اتنی عزت کریں کہ انہیں کبھی اللہ سے اپنی مجبوری کا شکوہ نہ کرنا پڑے۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر سمجھتا ہے
مگر کافر ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ لے۔ عدل و انصاف فقط حشر پر نہیں موقوف، عدل و انصاف فقط حشر پر نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالی بندے کو ایک غم دے کر باقی ہر غم سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہ کرے۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ جب خدا کہانی کا اختتام لکھتا ہے، سازشیں تو رہتی ہیں، ہمتیں نہیں رہتی۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ دل کو ہزار چیخنے چلانے دیجیے، جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجیے۔ مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر عقل ضرور دیتی ہے۔ اگر مگر اور کاش میں ہوں، میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ بھی تو ہے دنیا کا، کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے؟ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ تو اس کے سامنے جھک، وہ تیرے آگے دنیا جھکا دے گا۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی